بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا تھا کہ شادی کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ کھانا حرام ہے کیا؟ تو یہ بہت سے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ بالکل حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں اور اس کھانے کے اندر شریک بھی نہیں ہوتے ہیں، سختی سے اس کو منع کر دیا جاتا ہے۔ تو مناسب معلوم ہوا کہ اس کا جواب ریکارڈ کرا دیا جائے اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ اللہ علیہ نے جو کچھ اس حوالے سے لکھا ہے وہ پیش کر دیا جائے۔ لیکن حضرت نے اس سلسلے میں لکھا ہے، حضرت کے پاس اصل ایک لیٹر آیا تھا، تو اسی کا جواب دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا ہے کہ مکتوب نگار نے دوسرا مسئلہ یہ اٹھایا ہے کہ لڑکی کے والدین برات کو جو کھانا کھلاتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت فرماتے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ اللہ علیہ، کہ اس معاملے میں بھی ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط پر مبنی تصورات پھیلے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح لڑکے کے لیے نکاح کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے، اسی طرح لڑکی کے باپ کے لیے بھی نکاح کے وقت دعوت کرنا سنت یا کم از کم شرعی طور پر پسندیدہ ہے۔ حالانکہ یہ خیال بالکل بے بنیاد ہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے کسی دعوت کا اہتمام نہ سنت ہے نہ مستحب، بلکہ اگر دوسری خرابیاں نہ ہوں تو صرف جائز ہے۔ یہی معاملہ بارات کا بھی ہے۔ نکاح کے وقت دلہے کی طرف سے بارات لے جانا کوئی سنت نہیں ہے، نہ نکاح کو شریعت نے اس پر موقوف کیا ہے، لیکن اگر دوسری خرابیاں نہ ہوں تو بارات لے جانا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لہذا بعض رات جو بارات لے جانے اور لڑکی والوں کی طرف سے یہ سنیں، لہذا بعض رات جو بارات لے جانے اور لڑکی والوں کی طرف سے ان کی دعوت کو ایسا گناہ سمجھتے ہیں جیسے قرآن و سنت نے اس سے خاص طور پر منع کیا ہو، تو ان کا یہ تشدد بھی مناسب نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اعتدال کے ساتھ کچھ لوگ نکاح کے موقع پر لڑکی کے گھر چلے جائیں، یعنی جس میں لڑکی کے باپ پر کوئی بار نہ ہو، لڑکی کے باپ پر کوئی بوجھ نہ ہو، اور لڑکے کے والدین اپنی بچی کے نکاح کے فریضے سے سبکدوش ہونے کی خوشی میں اپنی دلی خواہش سے ان کی اور اپنے دوسرے عزیز دوستوں کی دعوت کر دیں تو اس میں بذات خود کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ان تقریبات کو نکاح کا لازمی حصہ سمجھ لیا جاتا ہے، اور جو شخص انہیں انجام دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ خواہی نہ خواہی ان پر مجبور ہوتا ہے، اور اس غرض کے لیے بعض اوقات ناجائز ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، بعض اوقات قرض ادھار کا بوجھ اپنے سر لیا جاتا ہے اور دوسرے خرافات کی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لہذا اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کے نکاح کے وقت اپنی خوش دلی سے اس کے سسرال کے لوگوں کو یا اپنے اعزہ اور احباب کو جمع کر کے ان کی دعوت کر دیتا ہے اور اسے نکاح کا لازمی حصہ ہے، سنت نہیں سمجھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی شکایت کی جائے یا جس کی وجہ سے اس کو مطعون کیا جائے، بلکہ اس عمل کا سادگی کی سنت سے اس کا عمل سادگی کی سنت سے زیادہ قریب ہے، اس لیے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ پھر آگے حضرت نے مثال سے اس بات کو سمجھایا کہ اس کو مثال سے سمجھیے کہ بعض لوگ اپنی اولاد کے امتحان میں کامیاب ہونے پر یا انہیں اچھی ملازمت ملنے پر خوشی کے اظہار کے لیے اپنے خاص ملنے والوں کی دعوت کر دیتے ہیں۔ اس دعوت میں ہرگز کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری طرف بہت سے لوگوں کے بچے امتحان میں پاس ہوتے رہتے ہیں یا انہیں اچھی ملازمتیں ملتی رہتی ہیں، لیکن وہ اس خوشی میں کوئی دعوت نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو پر بھی معاشرے کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا ہے، نہ انہیں اس بنا پر مطعون کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دعوت کیوں نہیں کی۔ اگر یہی طرز عمل نکاح کی دعوت میں بھی اختیار کر لیا جائے تو کیا مضائقہ ہے؟ یعنی جس کا دل چاہے دعوت کرے اور جس کا دل نہ چاہے نہ کرے۔ لیکن خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ نکاح میں اگر کوئی دعوت نہ کرے تو سسرال والوں کی طرف سے باقاعدہ مطالبہ ہوتا ہے اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ شادی ہوئی نہیں۔ جن بزرگوں نے بارات لے جانے اور اس کی دعوت کے اہتمام سے روکا، در حقیقت ان کے پیش نظر یہی خرابیاں تھیں۔ انہوں نے اس بات کی ترغیب دی کہ کم از کم کچھ بارسوخ افراد ان دعوتوں کے بغیر نکاح کریں گے تو ان لوگوں کو حوصلہ ہوگا جو ان کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں اور صرف معاشرے کی مجبوری سے انہیں یہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ کوئی لازمی دعوت نہیں ہے جو شادی کے موقع پر دعوت ہوتی ہے، نہ سنت ہے نہ واجب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کی جو حیثیت ہے وہ جواز کی ہے، جائز ہے۔ کوئی کرنا چاہے تو کر لے، کوئی نہ کرنا چاہے آس پاس کے لوگوں کا، محلے والوں کا یا سسرال والوں کا طعن و تشنیع کرنا اور یہ کہنا کہ آپ نے دعوت نہیں کی ہے
زبردستی کرنا لڑکی والوں پر تو یہ بالکل ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اپنی خوشی سے کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، کر لیں، تو ان پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ خوشی سے اگر کر رہے ہیں اور اس دعوت کے اندر کوئی شریک ہو جاتا ہے تو بے شک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔